اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم نہایت ہی اہم موضوع کہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے کہ جسے آیت اللہ روح اللہ خمینی نے اپنی گہری بصیرت سے بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ابتدائی سورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس آیت کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کی حقیقت اور معنی کو بہتر طریقے سے جان سکیں اور اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس روحانیت سے بھرپور سفر کو۔ آج اس کتاب کا انشاءاللہ کہ تیسرا پارٹ اور تیسرا درس بیان ہوگا، لیکن درس شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ امام خمینی نے اس میں سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین کی صرف تفسیر کی ہے۔ یہ پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں ہے۔ چلتے ہیں اپنی آگے کی بحث کی طرف۔ تو بحث یہ ہو رہی تھی کہ بسم اللہ میں اسم کس چیز سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں چند احتمالات تھے کہ جو میں نے عرض کر دیے، اور ان پچھلی جتنی بھی آڈیوز ہیں 2 آڈیوز، ان کے لیے آپ تفسیر قرآن نامی پلے لسٹ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حق اور خلق کے درمیان رابطہ۔ کئی ایک مسائل کا ادراک اس امر پر موقوف ہے کہ انسان حق تعالی اور خلق کے درمیان رابطے کی حقیقت سے آگاہ ہو، اس کی نوعیت کو سمجھے۔ البتہ عام طور پر ہم لوگ سنی سنائی باتوں یا زیادہ سے زیادہ کسی چھوٹی بڑی دلیل کے ذریعے اس رابطے اور تعلق کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں، بلکہ کچھ اور ہستیاں ہیں کہ جو ہم سے بالا تر مراتب کی حامل ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ خلق اور حق تعالیٰ کے درمیان رابطے کی نوعیت اس طرح نہیں جیسے کہ کسی ایک مخلوق کی دوسری مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی موجودات کے باہمی رابطے کی مانند نہیں، جیسے کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کے باپ کے ساتھ رابطہ۔ تو یہ رابطہ گویا ایک مستقل موجود ہستی کا دوسری مستقل موجود ہستی کے باب میں آتا ہے، لہٰذا اس رابطے سے انکار ممکن نہیں، یا اس سے بڑھ کر شعاع آفتاب کا خود آفتاب سے رابطہ، جو کہ دیگر موجودات کے باہمی رابطے سے یقیناً بالاتر حیثیت کا حامل ہے، لیکن وہ بھی ایک مخلوق کا ہی دوسری مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے اور اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح نفس کی حیثیت شعاع آفتاب کے ساتھ ربط سے بالاتر ہے، لیکن پھر بھی اس کی نوعیت موجودات کے درمیان پائے جانے والی ربط سے زیادہ نہیں۔ یہی صورت خاص قوت باصرہ اور قوت سامعہ کے نفس کے ساتھ ربط کی بابت ہے، جبکہ ان کے درمیان ایک طرح کا تغیر، بیگانگت اور وحدت کے بجائے کثرت کی جھلک موجود ہے۔ لیکن موجودات کے مبدا وجود اور ذات احادیث کے ساتھ ربط کی کیفیت مذکورہ بالا انواع ربط میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہم آہنگ نہیں، کیونکہ کتاب و سنت میں پائے جانے والے پاکیزہ اور معنی خیز الفاظ و عبارات سے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ مثلا تجلی ربہ للجبل، اس میں تجلی کے قالب میں اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو موجودات اور موجود حقیقی کے درمیان ربط کی بابت موجود ہے، وہ اسی طرح وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي تَجَلَّتْ لِلْجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دَكًّا، دعائے سماعت کے یہ جملے ہیں۔ اس میں تجلی کا ایک واضح بیان موجود ہے۔ الَّذِينَ يَتَوَفَّى الْأَنفُسُ حِينَ مَوْتِهَا، اس میں توفی کے عمل کی نسبت کا ذکر ہے، حالانکہ اسے ملک الموت انجام دیتا ہے، جیسا کہ لفظ اس وقت بھی ذکر کیے جاتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے اسے مار دیا، جبکہ ان تمام صورتوں میں قبض روح کی حقیقت ذات حق تعالی سے وابستہ ہے۔ اسی طرح اگر وما رمیت اذ رمیت کا تجزیہ کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے ما رمیت اذا رمیت، رمیت وما رمیت، اس صورت میں در حقیقت تجلی مقصود ہے۔ یہ تجلی کا بیان یہ ایک نور ہے۔ اگر ہم برہان و دلیل کے سہارے اس حقیقت کو درک کریں تو قرآن مجید کی اس جیسی دیگر کئی آیات کے مطالب اور معنی واضح طور پر معلوم ہو جائیں گے۔ حمد کے معنی
پہلے احتمال کی بنا پر کہ حمد سے مراد تمام محامد ہوں تو اس میں تمام معانی کا لحاظ ایک ہی زاویہ نگاہ میں ہوگا، یعنی ان کی کثرت کی بنیادی حیثیت ملحوظ رکھی جائے گی، لہٰذا اسم بھی اسما کے حوالے سے کثرت کے زاویے میں ملحوظ ہوگا، کیونکہ مذکورہ احتمال میں کہا گیا ہے کہ جو حمد بھی واقع ہو اس کا تحقق ذات الہی کے سوا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر حمد جلوے اور اثر سے تعلق رکھتی ہے، اور جلوہ حقیقت میں ذات الہی کا ایک نام ہے، لیکن یہ ظہور سورج کی شعاع میں اور نفس کی قوت سماعت و بصارت میں ظہور پذیر ہونے کی مانند نہیں، بلکہ اس سے کہیں بالا تر ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ حمد حقیقت میں مظاہر قدرت کے لیے ہے، تاہم یہ سب نام خدائے قدوس سے ہی مخصوص ہیں۔ دوسرے احتمال میں بھی ہم نے اس مطلب کو بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ حمد سے مراد مطلق ہے، اور پہلے احتمال کے برعکس یہ بھی کہا تھا کہ کسی حمد کرنے والے کی ذات احادیث کے لیے واقع نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت کسی بیان کی محتاج نہیں کہ ہر حمد مظاہر قدرت کے لیے واقع ہوتی ہے۔ ہم حمد مطلق کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہماری کوئی حمد ذات مطلق کے لیے واقع ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ چونکہ یہ سب کثرتیں اسی ایک وجود مطلق میں ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے حمد اس لیے واقع ہوتی ہے۔ کثرت اور وحدت کے لحاظ سے بھی صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ کثرت کے لحاظ سے پیش نظر دوسرے احتمال کی روشنی میں کوئی حمد وجود مطلق کے لیے واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر کثرتوں کا وحدت میں اضمحلال ملحوظ رکھا جائے تو پھر ہر حمد اسی کے لیے واقع ہوگی۔ مذکورہ بالا دو احتمالوں کی روشنی میں آیہ شریفہ کے معنی اول سے آخر تک ایک نیا رنگ پیدا کر لیں گے۔ ہر احتمال کی بنا پر آیت کے معنی دوسرے احتمال سے مختلف ہوں گے۔ پس اگر الف اور لام استغراق کے لیے ہوں اور حمد سے مراد ہر حمد ہو، اور اسم کا اطلاق اسمائی منکسرہ پر ہو اور کہا جائے کہ ہر موجود مخلوق بسم اللہ ہے، تو اس صورت میں اللہ، رحمان اور رحیم کہ جو کہ بسم اللہ میں ذکر ہوئے ہیں، ان کے معنی دوسرے احتمال کی بنا پر پائے جانے والے اللہ، رحمان اور رحیم کے معنی سے مختلف ہوں گے۔ اسم ظاہر ہے اور ہر اسم دوسرے اسم سے مختلف ہے۔ ان تمام اسما میں کثرت ملحوظ ہے اور مراتب کثرت ملحوظ ہیں۔ اسی لحاظ سے مراتب کثرت میں اللہ جو کہ اس کا وصف قرار پاتا ہے، اس کی روشنی میں بھی اسم اللہ ہے، لیکن کثرت اور تفصیل کے مقام پر اللہ اسم اعظم میں ذات کردگار کی تجلی سے عبارت ہے۔ موجودات عالم میں تجلی کا بیان۔ تمام موجودات عالم میں تجلی کا محور اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم ہی کے طفیل انوار الہیہ کی تجلی ہوتی ہے۔ چنانچہ رحمان سے رحمانیت کی تجلی ہوتی ہے، البتہ مقام فعلیت میں رحیم، رب العالمین اور دیگر عناوین سے تجلیات کی صورت خاص بھی یہی، لیکن یہ سب کچھ اس پہلے احتمال کی بنیاد پر ہے کہ جو حمد کی بابت ذکر ہو چکا ہے، اور دوسرے احتمال کی روشنی میں کہ حمد سے مراد حمد مطلق ہو، یعنی اس میں کسی قسم کی قیود و شرائط موجود نہیں، تو اسم اللہ، رحمان، رحیم اور سورہ کے دیگر کلمات کے تجلیات کا مفہوم مختلف ہو جائے گا، کیونکہ پہلے احتمال کی روشنی میں اسم تمام موجودات عالم سے عبارت تھا۔ گویا کائنات کی ہستی میں ہر وہ شے کہ جو وجود کی پاکیزہ حقیقت کو حامل ہو، یعنی اسے وجود کہا جا سکتا ہو، وہ اسم ہے، اور یہی معنی اور مفہوم اس موجود کے ہر عمل میں پایا جاتا ہے، لیکن ہر عمل کے معنی و مفہوم کی نوعیت اور کیفیت مختلف ہے۔ البتہ جہاں حمد مطلق سے عبارت ہو تو اس کا اطلاق اسم اللہ، رحمان اور رحیم سے وابستہ ہوگا، کیونکہ حمد مطلق صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، یا پھر اس اسم کے ساتھ مختص ہے کہ جو ذات مطلق ذات حق تعالیٰ کا مظہر ہو، یعنی حمد مطلق کا رابطہ اسماء اللہ میں سے صرف اور صرف اس اسم سے ہے کہ جو ذات کے مظہر ہونے کا درجہ رکھتا ہو۔ اللہ ذات حق تعالیٰ کا جامع اسم ہے، حقیقت ذات میں نہ کہ مقام ظہور میں،
اور اسم بھی اس حقیقت کا ایک جلوہ ہے۔ اس طرح رحمان میں رحمانیت، رحیم میں رحیمیت بھی مقام ذات سے مربوط ہے۔ رب اور دیگر اسما کا بھی یہی حال ہے، البتہ یہ تمام مطالب اسی قدیمیت کے حقیقی مفہوم سے وابستہ ہیں کہ جو فلسفہ یعنی کہ فلسفہ اعلیٰ میں، نہ کہ فلسفہ ہائے معارف اور علوم فلسفی میں برہان کے ساتھ مذکور ہے۔ اگرچہ ان تمام معانی میں بھی برہان موجود ہے، لیکن یہ سب کچھ اولیاء الہی کے مقام معرفت سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اولیاء الہی حقائق امور کا مکمل ادراک رکھتے ہوئے ان کے مشاہدے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مشاہدات۔ انبیاء الہی کے مشاہدات کی بابت حقیقت امر یہ ہے کہ وہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستیاں اپنے عظیم مشاہدات کو عام لوگوں کے سامنے بیان کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان مشاہدات کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ عوام الناس اس کے فہم اور ادراک کی معرفت ہی نہیں رکھتے۔ قرآنی بیانات کا حال میں کچھ ایسا ہے کہ قرآن مجید نازل بلکہ متنزل ہوا اور اس حد تک پہنچا کہ ان لوگوں سے جو کہ بندگی نفس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ضلالت و گمراہی کے گہرے کنویں میں گر چکے ہیں، اپنے مخصوص انداز میں خطاب کرے۔ اور جہاں تک حضرت ختمی کے مرتبت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حقیقت الامر کے اظہار سے معذور ہیں، یعنی لوگوں کے ظروف میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حقائق کو جس طرح سے وہ ہیں ان کے سامنے بیان کریں، کیونکہ اظہار حقیقت بھی کئی مراحل اور مراتب رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق کہا گیا کہ اس کے 7 یا 70 بطون ہیں اور وہ ان بطون سے تنزل کرتا ہے اور اس حد تک پہنچا ہے کہ اب ہم سے مخاطب ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک مثال ملاحظہ ہو کہ خداوند عالم نے ہمیں اپنا تعارف اونٹ کے ذریعے کروایا ہے، جیسے کہ ارشاد حق تعالی ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے خلق کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ امر نہایت افسوسناک ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے سامنے اپنا تعارف اپنی ناچیز موجودات کے ذریعے کروایا کہ جس میں سورج، آسمان، زمین، خود انسان بھی شامل ہے۔ ذات حق تعالیٰ کی پہچان کرانا اس قدر دشوار اور مشکل ترین امر ہے کہ اس سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کی زبانوں میں بھی لکنت پیدا ہو گئی اور وہ بارگاہ الہی میں یہ عرض کرنے پہ مجبور ہو گئے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان فرما اور میری زبان کی گرہیں وا کر تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زبانوں میں بھی گرہیں آ گئیں، بلکہ ان کے دلوں میں گرہیں تھیں اور وہ اپنے مشاہدات اور معلومات کو اس طرح کہ جیسے خود انہوں نے حقائق کو پایا تھا بیان نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کے مراتب معرفت اتنے بلند اور عظیم تھے کہ وہ حصول معارف اور ادراک حقائق کی نوعیتوں اور کیفیتوں کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر سکتے تھے اور انہیں یہ بات نہیں بتا سکتے تھے کہ انہوں نے یہ حقائق کس طرح اور کون کون سے طریقوں سے حاصل کیے ہیں، کیونکہ یہ امور قالب بیان میں سما ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا وہ ہمیشہ مثالیں دے کر ہی ہماری ہدایت فرماتے رہے اور اس بات کی بھرپور سعی اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ہمیں ان حقائق کی بابت آگہی دلا سکیں۔ ظاہر ہے کہ جب خدا کا تعارف اونٹ کے ذریعے کرایا جائے تو پھر واضح ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہوگی، ہمارا رتبہ اور منزلت کیا ہو سکتا ہے۔ یقیناً ہمارا رتبہ وہی حیوان والا رتبہ ہے جو معرفت اس رتبے میں ہوتے ہوئے ہم حاصل کر سکیں گے، اس کا حال بھی معلوم ہے کہ وہ کیا ہوگی، یعنی ایک نہایت معمولی اور ناچیز معرفت کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن جب انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید اس طرح گویا ہوتا ہے فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام جب حق تعالیٰ کی ربوبیت متعلقہ کے سائے میں تکامل کی منزلیں طے کرتے ہوئے ایک خاص مقام و منزلت تک پہنچے تو بارگاہ حدیث میں عرض کی رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا جلوہ حقیقت دکھا۔
تاکہ میں تیری طرف نظر کر سکوں، یعنی اپنی انہی آنکھوں سے تیرا دیدار کر سکوں اور انہی ظاہری نگاہوں سے تیری طرف دیکھ سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی اور عظیم المرتبت پیغمبر رویت اور دیدار کی تمنا اور آرزو کر رہا ہے۔ وہ معمولی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک عظیم مرحلہ ہے، یقیناً ایسا مرحلہ جو دیکھنے والے اور دیکھے جانے والے دونوں کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اس میں کسی ایک ایسے پہلو کا تصور ممکن نہیں کہ جو دونوں کے مراتب عالیہ کے منافی ہو اور ان کے مراتب کی پاکیزہ قدروں سے ہم آہنگ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس عظیم مرتبے تک ہم جیسوں کی رسائی ممکن ہی نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس آرزو اور اشتیاق کا اظہار کیا تو ایسے بلند مقام و منزلت کے حامل تھے کہ کلیم اللہ بن چکے تھے، یعنی خدا کے ساتھ تکلم اور گفتگو کرنے کی سعادت پا چکے تھے۔ اس کے بعد بارگاہ ربوبی میں عرض پرداز ہوئے کہ رب انی انظر الیک، یعنی پالنے والے مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں تیری طرف نظر کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنائے دیدار کے جواب میں کردگار عالم نے یوں فرمایا، لم ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ممکن ہے اس جواب سے مراد یہ ہو کہ جب تک تم موسیٰ کے روپ میں ہو میرا دیدار نہیں کر سکتے، یعنی اپنی اس حیثیت و حال میں میری رویت تمہارے بس کا روگ نہیں۔ لیکن خدا نے آرزوئے دیدار رکھنے والے جلیل المرتبت نبی یعنی موسیٰ کلیم اللہ کو مایوس نہ کیا، بلکہ انہیں پہاڑ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا اور کہا، انظری الی الجبل، دیکھو پہاڑ کی طرف۔ یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ جس کی طرف نگاہ کرنے کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو ہوا؟ آخر وہ پہاڑ کس مقام و مرتبت کا حامل ہے؟ اس پر تو تجلی حق ہو رہی ہے مگر موسیٰ پر نہیں ہو رہی۔ گویا تجلی حق کا ظرف موسیٰ علیہ السلام کے بجائے پہاڑ کو قرار دیا گیا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت امر کچھ اور ہی ہے۔ وہ پہاڑ کیا ہے؟ کیا وہ کوہ طور ہے؟ اور وہ تجلی کہ جو اس پر ہوئی، اگر لوگ اس دن کوہ طور پر ہوتے تو کیا اس تجلی کا نظارہ کر لیتے؟ کیا وہ سورج تھا کہ جو ہر کسی کو نظر آ جاتا؟ ارشاد حق تعالی ہوا کہ فلما تجلی ربہ الجبل، پس جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی، پہاڑ کو جلوہ دکھایا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے تمنائے دیدار کی تو لن ترانی کے بعد انظر الی الجبل کہہ دیا، گویا یہ وعدہ ملاقات تھا اور اس وعدے میں تفصیل بیان کر دی گئی۔ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، دیکھو پہاڑ کی طرف، پس اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے اور استقرار پا جائے تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ بس اس آیت میں لفظ مکان سے دو احتمال سامنے آتے ہیں۔ پہلا ہے استقر علی مکانہ، اس سے مراد وہی جبل ہے کہ جسے دک کہا گیا، یعنی ہموار زمین بنا دی گئی ہے، یعنی ممکن ہے کہ اس سے وہی کوہ طور خود ہی مراد ہو۔ اور دوسرا، اس سے مراد وہی انانیت نفس ہو کہ جس کے آثار پہاڑ پر بھی ظاہر ہو گئے، یہاں تک کہ اس تجلی کے ساتھ اس پہاڑ کو دک کر دیا گیا۔ بظاہر ہمارے سامنے یہ ایک قصہ اور حکایت ہے، ہم اس سے زیادہ کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جیسی عظیم شخصیت کا یہ حال ہے تو ہم جو کہ ظلمت قدوں میں رہتے ہیں کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہمارے سامنے اس واقعے کی نوعیت ایک قصے کی سی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پہاڑ، جبل اور جبل طور کا نام بتایا گیا ہے۔ تجلی سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر ہم تجلی کے لفظ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نور اور روشنی تھی جسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی اس روشنی کو دیکھ لیتا۔ ہاں، یہ بات بھی درست ہے کیونکہ وہ روشنی جیسی تھی، یعنی آنکھ سے دیکھی جا سکتی تھی، لہٰذا سب اسے دیکھ سکتے تھے، جیسے کہ جبرائیل امین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قرآن مجید کی قرأت کرتے تھے، لیکن وہ لوگ کہ جو وہاں موجود تھے وہ ان کی قرأت کو سنتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس کی اصل اساس اور باطن سے غافل ہوتے ہیں، اور جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ حقائق کا سلسلہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک نبی کی مثال
اس شخص کی طرح ہیں کہ جو کسی چیز کو خواب میں دیکھے اور اس کا مشاہدہ کرے، لیکن اپنی دیکھی اور مشاہدہ کی ہوئی چیز کو اپنی زبان سے بیان نہ کر پائے۔ یہ تو ہے انبیاء کا حال، اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ سب کچھ سن بھی نہیں سکتے، گویا کہ گونگے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے مشاہدات کو پوری طرح زبان پر نہیں لا سکتے اور بیان کرنے سے عاجز ہیں، جبکہ ہم سننے سے عاجز ہیں اور ہر بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انبیاء علیہ السلام نے تو کہہ دیا، لیکن وہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں، بلکہ ہم صرف وہی کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے سمجھنے کی۔ قرآن مجید میں سب کچھ ہے، اس میں احکام شرعی ظاہراً عملاً دستورات بھی ہیں، قصے بھی ہیں، لیکن ہم سب کی حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ ہم جو کچھ ہماری قوت فہم اور ادراک میں آتا ہے وہ صرف ظاہری امور ہیں، اور ظواہر کے سوا کوئی بات ہمارے دریچے ادراک میں سما ہی نہیں سکتی، اور یہ جو کچھ ہمارے فہم و ادراک کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی خصوصیت پوشیدہ نہیں، بلکہ یہ تمام مطالب عام فہم ہیں، اور یہ سب لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن وہ استفادہ کی جو مقدس آیات سے ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف وہی حضرات کر سکتے ہیں کہ جو من خطبہ کے مستاق ہیں اور قرآنی خطابات ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لحاظ سے حقیقی معانی اور مفاہیم کا ادراک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ وہ ہستیاں اس پاکیزہ نعمت سے بہرہور اور مستفید ہو سکتی ہیں کہ جنہیں خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، تمام معانی اور مطالب سے آگاہ کر دیا۔ گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم دینے ہی سے حقائق تک رسائی امکان پذیر ہے۔ اولیاء الہی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبع علم و حکمت سے کسب فیض کر کے ہی قرآنی حقائق کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود جو کہ حقائق قرآن کے ادراک اور بابت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں، ارشاد حق تعالی ہوا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یعنی قرآن مجید کو روح الامین نے آپ کے دل پر اتارا، گویا قرآن مجید روح الامین کے ذریعے سے نازل ہوا۔ تنزیل قرآن مجید کی یہ کیفیت جس انداز کی حامل ہے، اس سے نزول، تنزیل اور تنزیل کی حقیقتیں واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہیں۔ روح الامین نے حقائق قرآن مجید کو اپنے دامن دل میں لیا، پھر انہیں یکجا کر کے مختلف حالات میں ان سے گوہر ہائے گرا بہا قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دل کی وسعت تھی کہ ان تمام حقائق کو اپنے دامن میں لے لیا، اگرچہ کہ وہ سب حقائق شب قدر میں یکجا کر کے نازل کیے گئے، جیسا کہ ارشاد ربی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر قرآن کو نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جلوہ حقیقت دکھایا گیا اور تجلی الہی کے ساتھ حقائق قرآنیہ کا نزول ہوا۔ قرآن مجید نے عالم اعلیٰ سے تنزل کر کے قلب محمد پہ نزول کیا، اور اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ تھا، کیونکہ تنزل کے بغیر نزول قرآن امکان پذیر ہی نہ تھا۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ قرآن تنزل کرتا ہوا مختلف بطون اور مراحل سے گزر کر اس حد اور مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں اسے لباس الفاظ مل سکے اور اس کی حقیقتیں لفظوں کے سانچوں میں ڈھل جائیں۔ ماہیت قرآن الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں، نہ ہی وہ محسوسات کی فہرست میں آتا ہے، نہ ہی ملفوظات کی محدود کائنات میں مقید ہے، بلکہ قرآن کو اعراض کے باب میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن ہم جو کہ حقائق کی تصویر دیکھنے سے عاجز ہیں، مفاہیم قرآن کے ادراک سے قاصر ہیں، گویا قوت بصارت و سماعت اور دید و شنید کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو ہمارے اس حالت میں رہتے ہوئے قرآنی خطابات سے استفادہ کیوں کر ممکن ہے؟ لہٰذا اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو مقام اعلیٰ سے متنزل کر کے زمین پر اتارا گیا تاکہ عام لوگ بھی اس سے بہرہور ہو سکیں۔ قرآنی حقائق اور اس کے معانی و مفاہیم سے استفادہ کرنے والوں کے مراتب مختلف ہیں۔ کچھ افراد ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مقدس اور پاکیزہ ماحول میں تربیت حاصل کر کے اس سے استفادہ کیا، لہٰذا ان کے ادراکات کی نوعیت اور فہم مطالب کی کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ کتاب خدا کے بارے میں
ان کے نظریات کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ جس نظریے اور اصول کی روشنی میں انہوں نے قرآن مجید کی معرفت حاصل کی وہ ہم سے بہت مختلف ہے، اور جو باعظمت ذات صدور قرآن مجید کا سرچشمہ ہے اس کی طرف ان کی توجہ و التفات کا مقام ہی کچھ اور ہے، بلکہ ان کے تمام احوال و اطوار اور نظریاتی بنیادیں ہمارے حالات و ماحول سے یکسر مختلف ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جلوہ حق تعالیٰ کی کہ وہ غیب سے ظاہر ہوتا ہے اور مقام اعلیٰ سے تنزل کرتا ہے، تو اس سے استفادہ کرنے والوں کے ظروف یکساں نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس سے بہرہ ہوتا ہے۔ جلوہ ہی جلوہ ہے، اگر اس سے بہرہ ہونے والے اپنی اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ عالم طبیعت اور اس سے بہرہ ہونے والوں کی حالت بھی یہی ہے۔ عالم طبیعت سے عالم اجسام اور پھر عالم ظہور میں آنے والوں کا اپنے ارتقائی سفر میں غیب کے مراحل سے گزرنا ہی ان کے دریچہ ہائے فہم و ادراک کے واہ ہونے کا پیش خیمہ بنتا ہے، اور وہ بالآخر ان مراحل کو طے کرتے ہوئے اس حقیقت سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں کہ غیب کے جلوے اول تک رسائی کی منزلیں بہت دور ہیں۔ ہم جب اپنے ادراکات پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ امر ہمارے سامنے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے ادراکات سے بالاتر مراحل میں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جو اولیاء اللہ اور خاصان خدا کے لیے مخصوص ہے، اور وہی ہے کہ جو تجلی کردگار کی حقیقت کو سمجھنے کے قریب ہیں، اور وہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے سوا کوئی نہیں۔ وہی ہستیاں ہیں کہ جو جلوہ حق تعالیٰ کی پاکیزہ حقیقت سے بہرہ ہیں۔ انہیں جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اور اسی مطلب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعائے سماعت میں اس طرح ذکر ہوا لا بنور وجهك الذي تجليت للجبل، اور پھر اسی مقام پہ ارشاد حق تعالیٰ ہوا یا موسیٰ انی انا اللہ، گویا کبھی تجلی کردگار درخت کے لیے ہوئی تو انی انا اللہ فرمایا، کبھی تجلی ربی للجبل کہا، اور کہیں بنور وجهك الذي تجلیت للجبل کے الفاظ استعمال ہوئے۔ یہ سب کچھ صحیح اور درست ہے۔ ان تمام صورتوں میں سے کوئی صورت ایسی نہیں کہ جو مورد اشکال ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تجلی کی تمام صورتیں اپنے اپنے مقام پر صحیح ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ باقی رہ جاتا ہے کہ جب حقائق قرآن کی صورتحال یہ ہے کہ تو پھر ہم قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو کس طرح سمجھیں، اس کے پاکیزہ حقیقتوں کا ادراک کیوں کریں، کیونکہ یہ امور تعلیم و تعلم کے مروج اصولوں سے ہرگز ہم آہنگ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی تعلیم و تعلم کا عام طریقہ ان کی بابت مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ تفسیر قرآن، جب ہم قرآن مجید اور اس کی تفسیر کی بابت سوچتے ہیں تو ہمیں وہی تفاسیر دکھائی دیتی ہے کہ جو ہمارے پاس موجود اور ہمارے ہاں معروف ہیں۔ ان کے علاوہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہماری نظر صرف انہی چند تفاسیر پر پڑتی ہیں، جبکہ ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ جو تعلیم و تعلم کے انہی ظاہری اصول و ضوابط سے ہم آہنگ ہیں کہ جو دنیائے طبیعت میں بسنے والے گونگے اور اندھے لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ گویا دید و شنید کی حقیقی قوتوں سے محروم افراد کی احتیاجات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں کائنات ہستی کے تمام مسائل اور حقیقی امور موجود اور مذکور ہیں، لیکن وہ سب حقائق اور مسائل انہی لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں اور وہی ان سے آگہی پا سکتے ہیں کہ جو قوت فہم و ادراک کے اس درجہ کمال پر فائز ہوں کہ پھر بن خوتب بہل قرآن کے مصداق بن سکے، جیسا کہ صریح الفاظ میں ارشاد ہوا انما یعرف القرآن من خطب بہ، یعنی قرآنی حقائق کی معرفت انہی افراد کو ہو سکتی ہے کہ جو قرآنی خطابات کے مخاطب قرار پائے ہیں۔ قرآن فہمی انہی جلیل القدر ہستیوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جنہیں من خطب بہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی کہ جو قرآنی بیانات کے مخاطب قرار پائے، اور یہ بات واضح ہے کہ قرآنی خطابات کا مخاطب قرار پانا ایک بہت بڑا رتبہ اور عظیم مقام و منزلت ہے۔ تنزیل قرآن کی بابت ارشاد حق تعالیٰ ہوا نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین نے اتارا،
پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بتحقیق کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا نزل علی قلبہ، قرآن کو اس پیغمبر کے دل پہ اتارا۔ مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن کو کردگار عالم نے روح الامین کے ذریعے قلب پیغمبر پر شب قدر میں اتارا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سوا کوئی شخص اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ امر ہی ایسا ہے کہ جس کا تعلق مشاہدے سے ہے نہ ادراک عقلی سے، اور وہ مشاہدہ غیبیہ ہے، یعنی علم و تجربے یا علم النفس سے کشف و انکشاف کی بات نہیں، اور نہ ہی اس مشاہدے کی بات ہے کہ جو قوت عقل سے تحقق پذیر ہوتا ہے یا قلبی احساسات کے نتیجے میں متحقق ہوتا ہے، قلب آق، بلکہ اس کا تعلق اس قلب اور دل سے ہے کہ جو قلب عالم ہے، یعنی جو وجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کیونکہ وہی شخصیت ہے کہ جو یعرف القرآن من خطب بہی کے مصداق ہے، یعنی انہی کے پاکیزہ دل کو قرآنی حقائق کا مقدس ظرف قرار دیا گیا ہے، انہی کے لیے من خطب بہ کے مصداق اور حقائق قرآنیہ سے آگاہ اور آشنا ہے، لیکن وہ جو کچھ خود جانتے ہیں اسے بیان نہیں کر سکتے، اگر بیان کرنا بھی چاہیں تو مثالیں دے کر اور الفاظ کے قالب میں بیان کریں گے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے جیسے کسی نابینا شخص کو یہ بات سمجھانی ہو کہ سورج نور ہے، روشنی ہے، تو کس طرح سمجھائیں گے؟ یعنی آپ کس زبان میں کن حروف اور کن الفاظ کے ذریعے اسے سورج کی روشنی ہونے سے آگاہ کریں گے؟ اس کا جواب واضح ہے کہ اسے روشنی دکھا کر تو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، لہٰذا اسے نور کی لفظی تعریف کر کے ہی بات سمجھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ مثلاً اسے کہا جائے گا کہ نور اسے کہتے ہیں کہ جو ایک تاریک جگہ کو روشن کر دے اور اس کی وجہ سے کوئی چیز دکھائی دے سکے۔ اب اس کے سوا اور کون سا ذریعہ ہے کہ اسے روشنی کی بابت آگاہ کیا جا سکے، کیونکہ وہ شخص جس نے نور اور روشنی کو دیکھا ہی نہ ہو، وہ اس حقیقت سے کیوں کر آگاہ ہو سکتا ہے؟ یہی صورتحال حقائق قرآنی کی ہیں، انہیں کیوں کر بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بیان کرنے والے کی قوت گویائی کے لیے اظہار حقائق کی راہ میں رکاوٹیں موجود ہیں، اور یہ رکاوٹیں صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ سننے والوں کی قوت سماعت اس قدر محدود ہے کہ وہ ان حقائق کی شنید کے متحمل ہی نہیں۔ البتہ اظہار حقائق کی راہ میں یہ مشکلات تمام انبیاء علیہم السلام کو درپیش تھیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ ان مسائل و مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ وہ خاتم الانبیاء اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہادی اور رہنما بن کے آئے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے اس بات کا قلق کبھی ختم نہ ہو سکا کہ جن حقائق کو آپ نے پا لیا تھا اور قرآن مجید کی پاکیزہ حقیقتیں کہ جو آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہوئیں، انہیں کسی کے سامنے بیان کر سکیں۔ کوئی نہیں تھا کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام حقائق سے آگاہ کریں، سوائے ان کے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ولایت تامہ کے مقام اور مرتبے پر فائز کریں اور اسے قرآنی حقائق سے آگاہ اور آشنا کریں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت مشہور ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اذیت و آزار سے میں دوچار ہوا ہوں، اس طرح کوئی نبی دوچار نہیں ہوا۔ اگر اس حدیث کا حضور سے مروی ہونا ثابت ہو جائے اور اس کی صحت یقینی ہو تو اس کے کئی ایک معانی کیے جا سکتے ہیں، کہ جن میں ایک یہ ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ ہو کہ میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا تھا وہ بیان نہیں کر سکا، اور مجھے اس امر کا شدید صدمہ ہے، اور یہ صدمہ اس قدر سخت ہے کہ کسی نبی کو اتنا شدید صدمہ نہیں پہنچا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار تاسف اس طرح سے ہے جیسے کوئی شخص اپنی وہ بات کہ جو وہ کرنا چاہتا ہو نہ کر سکے، کیونکہ اسے کوئی ایسا مخاطب ہی نہ مل سکا ہو جو اس کی بات کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس لیے وہ رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے۔ اس کا تاسف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے حقائق کا پاکیزہ خزانہ اکٹھا کیا ہے اس سے استفادہ کرنے والا کوئی نہیں۔ جب ایک عام آدمی کا یہ حال ہو تو وہ عظیم المرتبت نبی کہ جسے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس نے حقائق الہیہ کی دستیابی میں
پوری کائنات سے بلند مقام و رتبہ پایا ہو، اس کے قلبی تعصف اور احساس رنج کا کیا عالم ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے حقائق حاصل کیے انہی لوگوں تک پہنچانا چاہا، اس کی بابت یہ امر نہایت افسوسناک کہ حضور اپنا یہ ارادہ پورا نہ کر سکے اور سب لوگوں کو ان پاکیزہ حقائق سے آشنا نہ کر سکے، کیونکہ آپ کو ان عظیم حقائق کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے افراد ہی نہ ملے۔ یہ مسئلہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو سورج کی روشنی دکھانا چاہے، اگر وہ بچہ نابینا ہو، روشنی نہ دیکھ سکے، تو اس صورت میں اس کے باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ باپ کی کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے بچے کو سورج کی روشنی دکھا سکے، لہٰذا وہ ہر ممکن ذریعہ استعمال کرے گا تاکہ اپنا مقصد پورا کر سکے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے ہر مجہول اور نامعلوم عنوان کو اختیار کرے گا تاکہ اپنے مقصود کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس دنیا میں سب کچھ مجہول ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں مجہولات کے سوا کچھ بھی نہیں، اور علم خود ایک حجاب ہے، بلکہ سب سے بڑا حجاب ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے العلم هو الحجاب الاکبر، یعنی علم سب سے بڑا پردہ ہے۔ علم ایک حجاب ہے۔ علم انسان کو معانی اور مفاہیم کے وسیع اور عریض وادی میں حیران و سرگرداں کر دیتا ہے، پھر وہ انسان انہی مطالب اور مفاہیم کے گرد مصروف طواف نظر آتا ہے، اسے ان کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے امور میں سرگرم عمل ہونے کے باعث اپنی حقیقی منزل تک پہنچنے کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ علم ایک پردہ ہے، اور اولیاء الہی کے لیے تو اور زیادہ مشکل مرحلہ، کیونکہ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا حجاب بھی اتنا ہی ضخیم ہوتا چلا جائے گا۔ انسان اپنی قوت عقل سے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ جہان ہستی میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی معلومات کے دائرے میں ہے، یعنی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ اس کے ظرف علم میں سما گیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کا احساس انسان کی تباہ خودخواہی کے سبب سے پیدا ہوتا ہے، اور جب تک انسان اپنی اس طبع نامطلوب کی زنجیروں میں جکڑا رہے گا اس وقت تک اس کی قوت خیال اور توانائی احساس ایسے توہمات سے پاک نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جس چیز کی معرفت حاصل کر لے، اس کی حقیقت کا ادراک کر لے، تو یہ سوچنے لگتا ہے کہ بس سب کچھ یہی ہے اور تمام کمالات اسی چیز میں یکجا ہیں۔ مثلا فقیہ سوچنے لگتا ہے کہ فقہ کے سوا دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ اہل عرفان یہ تصور کر بیٹھتے ہیں کہ عرفان کے علاوہ کوئی علم دنیا میں موجود ہی نہیں۔ فلسفی کہتا ہے کہ علم تو صرف فلسفہ ہی ہے، اس کے سوا سب کچھ ہیچ ہے۔ ریاضی دان سمجھتا ہے کہ علم ریاضی کے سوا دنیا میں رکھا ہی کیا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان صرف اسی چیز کو علم سمجھتا ہے کہ جسے وہ حاصل کر لیتا ہے اور مشاہدات اور تجربات کی دنیا میں اسے پا لیتا ہے، لہٰذا وہ اسے ہی علم سمجھتا ہے اور اسے ہی علم کے نام سے موسوم کرتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کو علم کا نام دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ علم بہت بڑا حجاب ہے، بلکہ دنیا میں جتنے حجابات قابل تصور ہیں ان میں حجاب علم سب سے زیادہ ضخیم ہے، اور اس کی بابت مسئلہ کچھ عجیب سا ہے، یہ کہ علم جو کہ دوسرے امور تک رسائی کا ذریعہ اور دیگر حقائق کے ادراک کا وسیلہ ہے، وہ خود ہی حجاب بن جائے اور ایک مانع یعنی رکاوٹ کی صورت اختیار کر لے، گویا وہ شے علم کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ یہ نہایت عجیب بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مروجہ علوم سب ایسے ہیں کہ جس چیز کا ادراک انسان کے لیے ضروری ہے وہ اس سے مانع ہوتے ہیں اور حجاب بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ علوم انسان کے وجود میں خودخواہی کا احساس پیدا کر دیتے ہیں، جس کے سبب انسان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب علم کسی غیر مہذب ظرف میں آ جائے تو وہ اس کی شکست اور تنزلی کا باعث بنتا ہے، لہٰذا جس قدر وہ علم بڑھتا چلا جائے گا انسان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح ایک سنگلاخ اور شورے زہر زمین میں جتنا بیج بوئیں گے اس سے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، ایک محجوب اور ناپاک دل بھی یہی حالت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں خوف خدا نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی اور نہ ہی وہ اس میں الہی کی عظمت سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ کچھ لوگ فلسفی مسائل سے اس طرح دور بھاگتے ہیں جیسے لوگ سانپ سے دور ہوتے ہیں،
حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ فلسفہ ایک مستقل غیر معمولی اہمیت کا حامل علم ہے۔ یہی حال فلاسفر کا ہے کہ وہ علم عرفان سے دور بھاگتے ہیں، پھر اسی طرح علم عرفان رکھنے والے اپنے سے بالا تر علوم کے مسائل سے کنارہ کشی کی کوشش کرتا ہے، اور یہ صورتحال تمام مروجہ علوم کی ہے، اور شاید اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہو کہ مروجہ علوم اپنی موجودہ صورتوں میں قیل و قال کی۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنی موجودہ کیفیت سے کب اور کیوں کر چھٹکارا پا سکیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس قدر مہذب رکھنا چاہیے کہ یہ مروجہ علوم ہمیں ذکر الہی سے دور نہ کریں اور خدا کی یاد ہمارے دلوں سے نہ مٹا دیں۔ یہ بات بجائے اس کے کہ امر کا باعث بنے کہ ہم خدا سے غافل ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کر کے ہم مغرور ہو جائیں اور پھر مبدأ کمال سے دور ہوتے چلے جائیں، یعنی ہم جو علم حاصل کریں وہ ہمیں ذات کردگار سے دور کر دے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ موجودہ دور میں اہل علم اور دانش اسی غرور کا شکار ہے، خواہ ان ارباب علم کا تعلق مروجہ مادی و دنیاوی امور سے ہے یا دینی اور شرعی علوم سے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقلی علوم سے تعلق رکھنے والے اگر مہذب اور پاکیزہ دل نہ رکھتے ہوں تو وہ علوم انہیں غرور میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص مطالعے میں مصروف بلکہ منہمک ہوتا ہے تو اس کی فکر کمال مطلق کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے والا اگرچہ کہ بظاہر مشغول نماز ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ روح عبادت سے دور ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ہمارے ایک دوست تھے، خدا ان پر رحمت نازل فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو اکثر باتیں مجھے یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کی پوری توجہ نماز کی طرف نہ ہو تو حالت نماز میں ہر غیر مربوط بات ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں دل سے خدا کی یاد مٹ جاتی ہے۔ اس کا دل خدا کے بجائے کسی دوسرے کی طرف پھر جاتا ہے، اور شاید اس کی توجہ اس بات کی طرف مبذول ہو جائے کہ کسی علمی مسئلے کو حل کر لوں، تو پھر وہ حالت نماز ہی میں اپنی علمی مسئلے کے حل کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ بس اس صورت میں علم کہ جو کہ مقصود حقیقی یعنی کمال مطلق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ انسان کو اس سے دور کر دے گا۔ یہ کیفیت ہر علم میں قابل تصور اور امکان پذیر ہے، خواہ وہ علم دین ہو یا علم دنیا، علم تفسیر ہو یا علم توحید، کیونکہ یہی علم جب ناموضوع اور ناپاک دل پر آ جائے تو اس سے کسی اچھے نتیجے کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ یہی علم توحید اتنی گہرائیاں رکھتا ہے کہ اگر غیر مہذب دل میں آ جائے تو اسے یاد الہی سے غافل کر دے گا۔ تمام علوم دینی کا یہی حال ہے کہ اپنی گہرائیوں کے سبب انسان کو حقیقت امر سے غافل کر دینے کا باعث بن سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی علوم اور شرعی مسائل ایک طرح کے وسائل ہیں، ان وسائل کے ذریعے عمل کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ عمل بجائے خود ایک وسیلہ ہے جو کہ مقصود فطرت کے حصول کا پیش خیمہ بنتا ہے، گویا سب ایک ہی مقصد کے وسیلے کا درجہ رکھتے ہیں۔ سب کا مطمع نظریہ ہے کہ یہ نفس انسانی بیدار ہو اور ظلمتوں کے محیب سائے ڈھل جائیں، نورانی حجابتوں تک رسائی ہو، کیونکہ یہ ظلمتیں اور تاریکیاں ہی ہیں جو تمام مشکلات کا سبب بنتی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے حقائق سے آگہی ممکن نہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ان سے چھٹکارا ملے، اور جب ان سے نجات حاصل ہو جائے گی تو پھر نورانی حجابوں تک رسائی بھی امکان پذیر ہو جائے گی۔ نورانی حجابوں کی بابت ارشاد ہے کہ خدا کے لیے 70,000 حجابات نور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر 100 حجاب ہی حجاب ہیں۔ ہم انہی حجابوں میں لڑکھڑا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب تک اس حالت میں رہیں گے۔ اب تو یہ کہنا بھی بیجا نہیں کہ ہم علم کی حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہوئے، بلکہ علم نے ہمارے نفوس پر منفی اثرات چھوڑے ہیں۔ ہم علوم شرعیہ اور علوم عقلیہ کے مثبت آثار سے بہرہور نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی ذہنیات کا نام دے کر ان سے غفلت برتی جاتی ہے۔ البتہ وہ لوگ کہ جن کے عقول اور نفوس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ ذہنیات ہی کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، یعنی عینیت اور حقیقت سے آری ہیں۔ اگر پوری توجہ کے ساتھ اس امر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب علوم مقصد حقیقی تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ لہٰذا ان میں سے جو بھی ہمیں مقصود فطرت سے دور کرے گا، مقصد حقیقی تک پہنچنے کی راہ میں مانع بنے گا، وہ علم نہیں کہلا سکتا، بلکہ وہ ایک ظلمانی حجاب ہے، کیونکہ وہ مقصود فطرت کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اور جو علم ایسا ہو تو اس کی حیثیت ایک پردے سے زیادہ نہیں۔
انبیاء الہی علیہم السلام کے آنے کا بنیادی مقصد ہی یہ کہ وہ لوگوں کو مقصود فطرت تک پہنچائیں، انہیں اس دنیا اور ظلمتوں سے نجات عطا کر کے مبدأ نور تک پہنچائیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ انبیاء لوگوں کو ظلمتوں سے نجات دلا کر ایک مبدأ نوری کی طرف لانے کے لیے تشریف لائے، نہ کہ متعدد انوار کی طرف دلانے کے لیے۔ اور یہ ایک نہایت لطیف نکتہ ہے کہ ایک طرف ظلمات ہیں، دوسری طرف ایک نور جو کہ نور مطلق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا واحد مقصد ہی یہ ہے کہ وہ مخلوق کو ایک نور مطلق تک پہنچائے۔ سب انبیاء علیہ السلام اسی کام کے لیے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام علوم اور حقائق کا تعلق اس ایک نور سے ہے اور یہ سب اسی کے آثار ہیں۔ ہم سب عدم کی وادی میں ہیں، ہماری اصل و اساس اور حقیقت اسی ایک مبدأ نور سے مربوط ہے۔ کائنات کی حقیقتوں کا محور وہی ایک ہے۔ تمام پیغمبران الہی اسی مقصد کے لیے آئے تاکہ ہمیں دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر کئی ایک انوار کے بجائے صرف ایک نور تک پہنچا دیں اور ہمیں ان ظلماتی اور نورانی حجابوں سے نکال کر نور مطلق سے ملا دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم توحید علم ہونے کی حیثیت میں ایک حجاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جبکہ وہ توحید ہی کا علم ہے اور وجود پروردگار پر دلیل قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا سے محجوب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہی دلیل و برہان کہ جو ذات کردگار کے وجود پر قائم ہوتی ہے وہ انسان کے لیے خدا سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ البتہ ائمہ اور اولیاء خدا کے طرز استدلال کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا تو کب آنکھوں سے اوجھل ہوا، اندھی ہو گئی وہ آنکھ کہ جو تجھے نہ دیکھ سکے، یعنی وہ آنکھ کہ جو اس حقیقت سے غافل ہے کہ تو حاضر و ناظر ہے، وہ تیری واضح حقیقت کو نہ دیکھ سکی، وہ آنکھ بینا ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بیان کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ ذات کردگار کی معرفت فطرت سلیمہ میں داخل ہے اور اس کے لیے کسی دلیل و برہان کی احتیاج ہی نہیں، اور جو شخص اس روح فطرت سے آشنا نہیں وہ نابینا ہے، گویا اس کی نظریں جمال حقیقت کا نظارہ نہیں کر سکتی اور چہرہ حقیقت کی دیدار سے قاصر و عاجز ہے۔ خدا کے لیے قیام کرنا سب سے پہلی منزل خدا کی راہ میں قیام کرنا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم قیام کرو خدا کے لیے۔ علم اخلاق کے ماہرین نے بھی قیام برائے خدا کو پہلی منزل قرار دیا ہے، البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود منزل نہ ہو بلکہ منزل تک پہنچنے کی پہلی کڑی ہو۔ کہ وہ خود منزل نہ ہو بلکہ منزل تک پہنچنے کی پہلی کڑی ہو، مقدمہ اور تمہید ہو، جیسے کہ منازل السائرین میں اسے پہلی منزل کہا گیا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ قیام برائے خدا خود ایک مقدمہ اور تمہید ہو اور منزل تک پہنچنے کا راستہ اور منزل اس کے بعد میں ہو۔ مذکورہ بالا آیات میں خدا نے ایک ایسی جلیل القدر شخصیت کو وعظ و نصیحت اور تاکیدی اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو خود ان مراحل کو طے کر کے منزل کے قریب تر ہے، اور اسے فرمایا، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، صرف ایک تاکید کہ خدا کے لیے قیام کرو۔ خدا کے لیے قیام کرنا ہی حقیقت میں تمام امور کی اصل اور اساس ہے، تمام امور کا نقطۂ آغاز ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے لیے قیام کرے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرے۔ گویا کہ آیہ شریفہ میں خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں حکم دیا کہ اے نبی، ان لوگوں سے جو خواب غفلت میں پڑے ہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، بیدار ہو جاؤ، خدا کے لیے قیام کرو، اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ اور خدا کے لیے میدان عمل میں اتر آؤ۔ افسوس ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک نصیحت پر عمل نہیں کیا، خدا کے لیے میدان عمل میں نہیں اترے۔ ہم جو کام کرتے ہیں خود اپنے لیے کرتے ہیں، عام طور پر ہم جنہیں بہت ہی نیک اچھا آدمی سمجھتے ہیں ان کا عمل بھی خود اپنے لیے ہوتا ہے، البتہ کچھ ایسے اولیاء الہی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہیں کہ جن کے اعمال کی صورت اس سے سوا ہے، وہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن یہ موعظہ اور نصیحت ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو خواب غفلت میں پڑے ہیں، ورنہ اولیاء الہی تو منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس عظیم مقام تک پہنچا دے۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنے مقام و مرتبت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی وہ ابدیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔
ہم پر ایسے نگران مقرر کر دیے گئے ہیں کہ جو ہماری ہر حرکت اور سکون کو اپنے تسلط اور کنٹرول میں رکھے ہیں. ہماری قوتوں اور توانائیوں پر انہیں مکمل گرفت حاصل ہے. وہ ہمیں منزل مقصود کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں. وہ ہمیں اس جہان طبیعت سے کہ جس میں ہم ابتدائے آفرینر سے ہیں ایک اور مقام تک لے جا رہے ہیں. ہم نے یقیناً اس مقام تک پہنچنا ہے، البتہ ظلمتوں اور حجابوں کے ساتھ ہی جائیں گے. دنیا کی محبت تمام فتنوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت تمام فتنوں اور مفاسد کی جڑ ہے. چنانچہ روایات میں ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے. تمام برائیاں اسی سے نکلتی ہیں اور دنیا کی محبت ہی انسان کو ایسے مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ اپنی انسانی عظمت اور کمال آدمیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. چنانچہ اگر یہی محبت اس شخص کے دل میں پیدا ہو جائے کہ جو مسلمان اور توحید پرست ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ مثلا خدا نے تو مجھے فلاں نعمت سے محروم کر رکھا ہے. اسی خیال اور احساس کے نتیجے میں اس کے لوح دل مقدر ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیاطین ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کو اس حقیقی منزل سے دور کرے اور صحیح راستے سے ہٹا دے. معیار چاہت ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اہل دنیا صرف وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس محلات ہیں، باغات ہیں، زمینیں ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سب چیزیں رکھتا ہو لیکن اہل دنیا نہ ہو. اور اس کے برعکس ایک طالب علم دین ایسا ہو کہ جس کے پاس کتاب ہی کتاب ہو لیکن وہ اہل دنیا ہو اور دنیا کی محبت اس کے دل پر چھائی ہو. یہ سب باتیں چاہت کی ہیں. معیار چاہت ہے، معیار محبت ہے، معیار دل لگی ہے. دنیا کا معیار تو صرف یہی ہے کہ انسان اس کی زیب و زیبائش سے پیار کرے اور جو کچھ اس میں ہے اسے چاہتا ہو. چنانچہ یہی عشق دنیا ہے کہ انسان جب دنیاوی لذتوں سے محروم ہونے لگتا ہے، اس کے دل میں احساس محرومی بڑھ جاتا ہے، تو وہ خدا سے دشمنی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا سے عداوت اس کا شعار بن جاتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے. یہ دنیا فانی ہے، ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، خواہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا آپ کے پاس کتاب ہے جو آپ کی ملکیت ہے، تو آپ خواہ اس سے قلبی لگاؤ رکھیں یا نہ رکھیں، وہ آپ کی ملکیت ہے، وہ آپ کی ہے، آپ اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح جس شخص کے پاس مکان ہے، خواہ وہ اسے پسند کرتا ہو یا نہ پسند، ہر صورت میں وہ اس سے استفادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ اس کا مکان ہے، اس کی ملکیت میں ہے. لہٰذا جس قدر ہو سکے دنیا کی محبت دل سے نکال دے، کیونکہ اس سے جتنا دل لگائیں اسے ہر حال میں یہی چھوڑ کے جانا ہے، خواہ آپ کو اس کی جدائی گوارا ہو یا ناگوار. جو چیز انسان کی پریشانیوں اور دشواریوں کا سبب بنتی ہے اس کی چاہت اور محبت ہے جو کہ وہ دنیا سے کرتا ہے. دنیا کی محبت کا سرچشمہ حب نفس ہے. یہ حب نفس خود خواہی اور خود پسندی ہی دنیا کی محبت دل میں پیدا کرتی ہے. یہ دنیا کی محبت اور ریاست و اقتدار کی چاہت ایک ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. کرسی اور مسند کی محبت، منصب کی محبت، امام جماعت کی محبت، یہ سب دنیا ہی دنیا ہے. ان سب کا تعلق دنیا سے ہے. دنیا کی محبتیں ایسے حجابات اور پردے ہیں جو ایک پر ایک چھائے ہوئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں پر اعتراض اور لب کشائی کرتے رہیں اور ان کے بارے میں ہی اپنی فکری اور عملی قوتیں صرف کرتے رہیں، بلکہ ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے. آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ آپ کیا ہیں، کس حال میں ہیں، اور یہ سوچیں کہ جس چیز کے متعلق آپ دوسروں پر لب کشائی کرتے ہیں خود کس قدر اس میں مبتلا ہیں. خود خواہی. اگر یہ حب نفس اور خود خواہی نہ ہو تو انسان دوسروں کے عیوب پر نگاہ نہیں کرے. یہ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کی جو بیماری ہمارے درمیان ہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پاک، مہذب، ٹھیک سمجھتے ہیں. اسی خودخواہی کے نتیجے میں اپنے آپ کو کامل اور دوسروں کو ناقص اور عیب دار گردانتے ہیں. ہمیشہ دوسروں کے عیوب بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں. ایک شاعر نے اپنی بات کو اپنے شعر میں بیان کیا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی پر اعتراض کرتے ہوئے اس سے کہا کہ تو نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے میں تو اسی طرح پر ہوں، لیکن یہ بتا کہ جس طرح تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کیا تو بھی ویسا ہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب تلاش کرنے اور بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم خود کیا ہیں. اپنے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے ہے.
ہمارا درس پڑھنا، علم دین حاصل کرنا، یہ سب خدا کے لیے، لہٰذا ہم تو جند اللہ ہیں، یعنی خدا کا لشکر ہیں، اس کی فوج ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ جو کچھ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیا ایسے ہیں بھی کہ نہیں؟ چاہیے تو یہ کہ ظاہر اور باطن ہم رنگ اور ہم آہنگ ہو، اور کم از کم اتنا ضرور ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے منافی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ظاہر کچھ باطن کچھ۔ کیا نفاق اور منافقت اس کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ نفاق صرف یہی نہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو دیندار کہلائے جبکہ وہ دیندار نہ ہو، جیسا کہ ابو سفیان تھا، وہ اپنے آپ کو اہل دین اور متدین کہلاتا تھا لیکن اس کا عمل دین کے خلاف تھا۔ بلکہ یہ بھی نفاق ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو بہت نیک، مخلص، پرہیزگار، ہر لحاظ سے کامل انسان کہلائے جبکہ اس کا عمل ان تمام چیزوں کے برعکس ہو۔ در حقیقت یہ سب کچھ نفاق ہے، منافقت ہی کی قسمیں ہیں۔ ایسا کرنے والے سب لوگ منافق ہیں، البتہ کسی ایک حیثیت سے منافق ہیں اور کچھ کسی اور لحاظ سے۔ بہرحال نفاق کے بھی مراتب اور درجے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور ہر ایک نے یہاں سے جانا ہے، یہ گزرگاہ ہے، لیکن اس گزرگاہ میں اس طرح رہنا چاہیے کہ اپنے ظاہر و باطن کو ایک جیسا رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام اگرچہ لوگوں کو آخرت کی طرف دعوت دیتے تھے، انہی بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی تیاری ہونے کی تاکید کرتے تھے، لیکن ان کی دعوت میں آخرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتے تھے، اور قیام عدل ہی ان کا مشن تھا۔ حضرت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کہ خدا کے عظیم مخلوق تھے، عملی مراتب میں درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں خدا سے طلب مغفرت کرتا ہوں اور ہر روز 70 مرتبہ۔ پیغمبر کا ہر روز بارگاہ الہی میں 70 مرتبہ طلب مغفرت کرنا ایک اہم مطلب کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں ہر روز شیطان کے سامنا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ شیطان کے غلبے سے بچنے اور اس کے غلبے سے پیدا ہونے والے نامطلوب حالات سے محفوظ رہنے کے لیے خدا سے طلب مغفرت کرنی چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ انسان عدم توجہی کے سبب کوئی ایسا کام کرے کہ جو حکم الہی کے مطابق نہ ہو اور خدا کے عذاب و عقاب کا سبب بن جائے۔ ہر کام خدا کے لیے۔ جب کوئی شخص صحیح معنوں میں اپنے مقام آدمیت کی پاسداری کرے تو وہ تمام مسائل پر نظر رکھتا ہے اور پھر ٹھیک عمل کرتا ہے۔ اگر وہ زراعت کرتا ہے تو خدا کے لیے، جنگ خدا کے لیے، صلح خدا کے لیے، غرض جو بھی کام وہ خدا کے لیے کرتا ہے۔ یہ تمام جنگیں جو کفار اور ظالمین کے خلاف ہوئیں، ان میں توحید پرست اور نماز گزار لوگ ہی پیش تھے۔ انہی نمازوں اور دعاؤں کے عادی لوگوں نے ہی توحید کا دفاع کیا، عدل و انصاف کے قیام کی حمایت میں میدان عمل میں کود پڑے۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں یہی نمازی عبادت گزار لوگ ہی تھے کہ جو ہمیشہ کافروں کے خلاف نبرد آزما رہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام عین اس وقت جبکہ میدان کارزار گرم تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نماز میں مصروف ہو گئے۔ شدید جنگ ہو چکی تھی اور آپ ابھی نماز میں مصروف تھے، اپنی نماز مکمل کر کے جنگ میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ جب شدید لڑائی کے دوران کسی نے آپ سے شرعی مسئلہ پوچھا تو آپ سے کہا گیا کہ یا مولا، یہ وقت شدید لڑائی کا ہے، میدان کارزار گرم ہے، یہ وقت مسئلہ بتانے کا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے اسی توحید کے سلسلے میں تو جنگ کر رہے ہیں تاکہ انہیں خدا کی معرفت اور توحید کی حقیقت سے آشنا کر دیں۔ ہماری جنگ دنیاوی امر کے لیے نہیں، ہم معاویہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو ہم اس میں شام کی حکومت نہیں لینا چاہتے، ہم تو انہیں صحیح معنوں میں خدا کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ حضور اور امیر المومنین علیہ السلام کو شام اور عراق کی حکومتوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو درس انسانیت دیں، انہیں ظالموں ستمگر لوگوں سے نجات دلائیں۔ پیغمبر اور امیر المومنین علیہ السلام کے حکم پر کافروں، ظالموں کے خلاف نبرد آزما ہونے والے نمازی، عبادت گزار، دعائیں پڑھنے والے ہی تھے۔ یہی دعائے کمیل کے جو مولا علی علیہ السلام نے تعلیم دی، اسے ہی دیکھ لیں، اس میں کس قدر معارف ہیں، اور یہی جناب کمیل ایک نہایت پرہیزگار، بہادر اور شجاع شخص تھے۔ دعاؤں کا دلوں پر اثر۔ لوگوں کو دعاؤں اور کتب ادعیہ سے دور کر دینا صحیح نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب بدنہاد بادشاہ کسروی اس قسم کی کتب کو نظر آتش کرتا تھا، بلکہ اس نے تو کتابوں کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا۔
وہ اس دن علم و عرفان اور دعاؤں وغیرہ کی کتب کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے آگ لگاتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو دعا کی حقیقت سے آگہی نہیں، اور نہ ہی یہ لوگ دعا کی دلوں پر تاثیر کو درک کر سکتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ دعا انسانی نفوس پہ کیا اثر چھوڑتی ہے۔ یہ لوگ دعا کی برکتوں سے آگاہ ہی نہیں، ورنہ اگر غور سے دیکھیں تو دنیا کی تمام برکتیں انہی دعاؤں اور دعائیں پڑھنے والوں کی وجہ سے ہیں۔ یہی لوگ کہ جو دعائیں پڑھتے ہیں، خواہ وہ جس نوعیت اور جس کیفیت کی بھی ہوں، ان میں اثر ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں سے کئی درجہ بہتر ہیں کہ جو دعاؤں کے قریب ہی نہیں جاتے۔ یہ گڑ گڑا کر دعائیں پڑھنے والے بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اور یہ جو دعاؤں کا رٹا لگاتے ہیں، یہ بھی اپنے مقام پر فضیلت کے حامل ہیں۔ یہ لوگ علم و معرفت کے لحاظ سے جس قدر کمزور کیوں نہ ہو، لیکن ان لوگوں سے بہتر ہیں کہ جو دعاؤں کے تارک ہیں۔ جس طرح ایک نمازی خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تارک الصلاۃ سے کئی درجے بہتر ہے۔ نماز پڑھنے والا بے نمازیوں کے مقابلے میں پاک و پاکیزہ کردار کا مالک ہوتا ہے۔ اسلام کے ظاہر احکام پر عمل کرنے والے ہمیشہ برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جو کائنات ہستی کی بقا کا سبب ہیں۔ نظام عالم انہی کے دم قدم سے چل رہا ہے۔ دعا سے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہمارے نوجوان کو دعا سے دور نہیں کر دینا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بس صرف قرآن پڑھنا چاہیے، دعا وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی یہ فکر نہایت ہی غلط اور نادرست ہے، بلکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو کہ وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن اپنے مقام پر عظمت رکھتا ہے، لیکن دعا اور حدیث کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم دعا اور حدیث کو چھوڑ دیں تو قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جو لوگ حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن کے ساتھ تمسک کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن پاک سے بھی صحیح استفادہ نہیں کر سکتے۔ حدیث کے بغیر قرآن فہمی کا تصور خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح جو لوگ دعاؤں سے منہ موڑ کے قرآن سے لو لگانا چاہتے ہیں، وہ حقیقت میں قرآن کے معانی اور مطالب کو پا ہی نہیں سکتے۔ یہ سب باتیں شیطانی وسوسے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ ایسی باتیں کرنا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، اگرچہ ظاہر میں اس کا بیان شیریں اور اس قدر پرکشش لگتا ہے کہ نوجوان دھوکے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تصور کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں۔ نوجوانوں کو باخبر رہنا چاہیے کہ جو لوگ حدیث، ذکر اور دعا کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، انہوں نے معاشرے کی خدمت ان لوگوں سے کہیں زیادہ کی کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس وقت آپ جو نیکیاں اور امور خیریہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ انہی اہل ذکر اور اہل دعا اور مخلص مومنین کی خدمات کے آثار ہیں۔ یہ نیک امور کے لیے موقفات بھی انہی اہل ذکر اور نمازی حضرات ہی کے اعمال خیر ہیں، ورنہ ان کے علاوہ کون ہے جو یہ سب نیک امور سر انجام دیتا ہو۔ معاشرے کی تاریخ۔ جب ہم اپنے معاشرے کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں کچھ ثروت مند حضرات ایسے بھی تھے کہ جو اپنی تمام واجبات ادا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مدارس قائم کرتے تھے، اسپتالوں اور دیگر رفاہی مراکز کی تاسیس بھی کرتے تھے۔ تو یہ سب امور ایسے ہیں جنہیں نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فراموش، بلکہ ضروری ہے کہ عوام الناس کو ایسے امور سے باخبر رکھا جائے اور انہیں یہ یاد دلا کر اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ اپنی تمام تر توجہات خدا کی طرف مبذول رکھیں، نیک کاموں میں صرف رضائے الہی کے لیے رغبت پیدا کریں۔ ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ دعائیں انسان کو کمال مطلق تک پہنچانے میں مدد دیتی ہیں، گویا انسان انہی دعاؤں کے سہارے اپنے سفر زندگی میں کمال مطلق کے جو کہ حقیقی منزل حیات ہے، اس کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو لوگ نمازی اور اہل مسجد ہیں، وہ معاشرے کے نظم و نظام کو درہم برہم نہیں کرتے، نہ ہی ان کی بقا و استحکام میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، وہ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے معاشرے کی خدمت ہے، کیونکہ معاشرے کی خدمت دو طرح سے ہے۔ ایک تو انسان کسی چور کو پکڑ کر عدالت کے سپرد کر دے، دوسرا یہ کہ خود چوری کا مرتکب نہ ہو۔ دونوں صورت میں معاشرے کی خدمت تحقیق پذیر ہوتی ہے۔ اب جو لوگ نمازی ہیں وہ خود برائیوں کا ارتکاب نہیں کرتے، تو یہ بھی معاشرے کی خدمت کے مترادف ہے، کیونکہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا دوسرا نام ہے، اور جب معاشرے کی نفس آبادی نمازی ہو، دعائیں پڑھنے والی ہو، اہل ذکر ہو، پرہیزگار ہو، تو یہ لوگ گناہ نہیں کریں گے، معصیت کے مرتکب نہیں ہوں گے، اور جب ایسا ہوگا تو ایک بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ مثلاً تاجر اپنی تجارت میں مصروف، معصیت نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، جبکہ وہ لوگ کہ جو چوریوں، لوٹ مار، ڈاکہ زنی کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ ہرگز ایسے نہیں کہ نماز، دعا، ذکر سے لگاؤ رکھتے ہوں، کیونکہ اگر وہ مسجد اور دعا سے محبت کرتے تو غلط کام نہ کرتے۔
در حقیقت یہ سب امور معاشرے کے تربیتی پہلوؤں سے متعلق ہیں، انہی سے معاشرے کی صحیح تربیت ہوتی ہے، انہی دعاؤں تعقیبات سے معاشرہ صحیح اسلامی تربیت حاصل کرتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے قُلْ مَا يَعْبَسُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن سمجھتے ہیں وہ بھی غور سے دیکھیں کہ قرآن بھی دعا کا تذکرہ کر رہا ہے، دعا کی مدح کر رہا ہے، لوگوں کو دعا کی ترغیب دلا رہا ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میں ہرگز تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ بس جو لوگ دعا کو نہیں مانتے گویا کہ وہ قرآن کے منکر ہیں۔ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں نئی معلومات بھی حاصل کی ہوں گی۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گہری بصیرت نے ہمیں اس سورے کی اہمیت، اس کے مفاہیم کو سمجھنے میں مدد دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔